अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बयान करेंगे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने वाला घोड़ा किस सहाबी रसूल के पास था और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे वो इस वक्त कहाँ हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। प्यारे दोस्तों, यहाँ सबसे पहले ये जान लीजिए कि तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों से मुताल्लिक यूं भी बयान हुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मौज़े अता कर रखे थे। आप अलैहिस्सलाम जानवरों की बोलियां समझ लेते थे। वहाँ पर आप अलैहिस्सलाम का गलबा था। आप अलैहिस्सलाम का तख्त हवा में उड़ा करता था, यानी सुबह और शाम मुख्तलिफ सिमतों को एक एक माह का फासला तय कर लिया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आप अलैहिस्सलाम की हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन्नात भी आप अलैहिस्सलाम के ताबे थे। ना सिर्फ जिन्नात और हैवानात बल्कि दुनिया की तमाम तर मखलूकात हर वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में मौजूद रहा करती थी। प्यारे दोस्तों, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद बुराक परों वाले और निहायत ही खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम ये कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए थे, जिसकी वजह से आप अलैहिस्सलाम की बादशाहत मजीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सिस के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को वही शख्स उड़ा सकता है जो निहायत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये बड़े खूबसूरती के साथ साथ निहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। नाज़रीन ग्रामी, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र मिलता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है और ये घोड़ा भी इन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। इस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो निहायत खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है। बहरहाल नाज़रीन मोहतरम, जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और इनको अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान लाने का कहा तो मलका बिल्कीस ने दावत हक कबूल कर ली और अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत पर ईमान ले आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश हुई थी और इनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र में जाएं और सैर करें। एक मरतबा मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं। मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आप अलैहिस्सलाम के साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका बिल्कीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया तो हवा में उड़ने वाला तख्त आप अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद हो गया। उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि मलका बिल्कीस को पूरी दुनिया की सैर कराओ। लिहाजा मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस पूरी दुनिया की सैर करते करते एक जजीरे के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को समंदर के बिल्कुल दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को उतारा गया था वो 7 समुद्रों के दरमियान एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बिल्कीस इस जजीरे में उतरकर सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश होने लगी कि अचानक इनका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहां पर काफी घोड़े मौजूद थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बिल्कीस इन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। इस तरह जब इन उड़ने वाले घोड़ों की नजर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी, ये बहुत ही खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। चुनांचे जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दरबार में वापस तशरीफ लाए तो तमाम जिन्नात को इकट्ठा किया और हुक्म दिया कि इस जजीरे में जाओ और उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ, यानी वो उड़ने वाले घोड़े कहीं भी गए हों इनको गिरफ्तार करके यहाँ पर लाया जाए। उस वक्त तमाम जिन्नात ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज की कि ज़मीन में रहने वाले जिन्नात समंदर में जाकर उन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये काम बस एक ही जिन कर सकता है
تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ جو جن گھوڑوں کو پکڑ کر لا سکتا ہے اس جن کو میری بارگاہ میں حاضر کیا جائے۔ وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جواب دیا کہ حضور، اس جن نے آپ علیہ السلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ میں آزاد رہنا چاہتا ہوں۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر کے اندر چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ جن جس جگہ پر موجود ہو ہر صورت میں اس کو پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم آتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور وہاں جا کر بلند آواز سے کہنے لگے، اے ہمارے دوست، جس بادشاہ سے ڈر کر یہاں پر آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی وہ خوشی خوشی سے سمندر سے باہر آ گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اس جن کو گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو جن ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا کہ مجھے کچھ نہ کہنا، اب میں آپ کے حکم کی فرما برداری کروں گا اور آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہی رہوں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کو گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ تو یہ سن کر جن بولا کہ حضور، مجھے معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں ہیں، میں حاضر کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کے بعد وہ جن دوسرے جنوں کے ساتھ مل کر ان گھوڑوں کو پکڑنے کے لیے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا اتنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنوں نے کسی ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جہاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ الگ گروپ بنا کر رکھتے تھے، تو اسی طرح ان خوبصورت جہاد نسل کے گھوڑوں کا بھی آپ علیہ السلام نے الگ سے ایک گروپ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان کو پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اے حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ علیہ السلام کو عبادت کے وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور آپ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے سے محروم رہ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ عمل بالکل بھی پسند نہیں آیا۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ بات کہہ کر واپس چلے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگنے لگے اور عرض کرنے لگے کہ جس چیز کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوتا ہے میں اس چیز کی طرف واپس ہی نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بے حد شرمندہ ہو کر معافی طلب کی اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تمام اڑنے والے گھوڑوں کو اپنی بارگاہ میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ علیہ السلام کے سامنے وہ سب گھوڑے پیش کر دی گئے تو آپ علیہ السلام نے جہاد نسل کے سب گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں یوں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام عطا کیے، وہ کیسے اچھے انسان تھے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو فرمایا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، جہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گئی ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ بس پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا۔ بس انہوں نے رجوع کیا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، مجھے معافی عطا فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ایسی حکومت کسی کو نہ ملے۔ کاشف وائس کے ناظرین گرامی، اس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کی خوبصورتی سے مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام کی نماز قضا ہو گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی حاصل کی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے کمرے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا۔ ہوا چلی تو اس نے پردے کو ایک جانب اٹھا دیا، اب سامنے میرے کھلونے اور گڈیاں نظر آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ یہ میری گڑیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی کپڑوں کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے عرض کیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اس کے 2 پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، آپ نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ بات سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک دیکھی۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ بہرحال بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے، بلکہ پرانے وقتوں میں گھوڑوں سے بے شمار کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائشوں میں خوبصورتی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، اور ہمیں اپنی آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان رہے۔ بستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔ شکریہ۔